السلام علیکم۔ ہاں جی، مجھے امید ہے آپ نے پہلے 3 لیسن بہت اچھی طرح سے کور کر لیے ہوں گے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھی ماما پاپا کو دیے ہوں گے، چاہے اورل دیے ہوں، تھوڑے سے ریٹن بھی دیے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے اردو کا مقصد سکھانے کا آپ کو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ریڈنگ کرنی آ جائے۔ اور پیارے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز بک پڑھا کریں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور آپ کو سکھانا ہی یہ ہے کہ ریڈنگ آ جائے اور آپ کو کچھ جو آپ کے ارد گرد کی جو سراؤنڈنگس میں آپ کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو 20-25 لائنیں جو ہیں وہ خود سے لکھ سکیں اردو میں، اور املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے جانوروں سے برتاؤ، کہ ہمیں جانوروں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ بھی ہماری طرح جاندار ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بلڈ نکلتا ہے اگر ان کو ماریں، اگر ان کو کھانا دیں نہ دیں تو انہیں بھوک بھی لگتی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کو کھانا نہ ملے، آپ کو بھوک لگی ہو، تو آپ کو کوئی اور کام اچھا نہیں نہ لگتا۔ اسی طرح سے بتایا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، اور اس کے بارے میں بھی ہمارے مذہب اسلام نے بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ جانوروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں جانوروں سے برتاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کنواں۔ کنواں پانی کا، وہاں پر پانی جو ہے گہرا گھڑا ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نظر آیا اور اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ جب وہ اس پانی پی کر اس کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے کتا وہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر کیا کر رہا ہے؟ مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر لایا۔ جو اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے نا، وہ اس کنویں میں اترا۔ جرابیں چمڑے کے جو ہوتے ہیں، ہم جیسے ان کو موزے ہی کہتے ہیں، تو جرابوں کی نماز جو موٹے موٹے موزے ہوتے ہیں جو چمڑے سے بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ بکری کی سکن سے آپ لگا لیں، بکرے کی سکن سے لگا لیں، جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں نا موزے، اس میں وہ پانی لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اس شخص نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے، اس کا بھی ہمیں تحفہ ملتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک واقعہ بھی سنایا کہ ایک عورت تھی جو اپنی بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بلیاں گھوم پھر کے اپنی خوراک کو تلاش کرتی ہیں، تو وہ نہ ہی تو اسے کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود ڈھونڈ کر کہیں سے کچھ کھا لے اور اپنی بھوک مٹائے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بلی بیچاری جو تھی وہ بہت پریشان رہتی ہو، اور وہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پھر دوزخ میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت
لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک اونٹنی دیکھی کہ وہ بندھی ہوئی ہے لیکن اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، تو وہ نڈھال ہے، وہ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس کی رسی کو کھول دیا اور اسے کھلا چھوڑ دیا، اور پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح کے جاندار ہیں اور ہمیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے ارد گرد جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ہمیں ان کو پتھر نہیں مارنے چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ان کو کھانے کے لیے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، گھر کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، وہ ہم ان کو دیں تاکہ وہ بھی کھائیں۔ اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا پیالہ رکھیں، اس میں ایک میں پانی ڈال دیں، آج کل گرمی آنا ہے، صبح ڈالیں اور شام ڈال دیں، اور پھر ایک میں تھوڑے سے کوئی دانے وغیرہ گھر میں ہوتے ہی ہیں، یا ویسٹ جو آپ کا بچا ہوا کھانا ہے آپ وہ ڈال دیں، تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ آپ یہ ایکٹیویٹی کرو گے اور اس کو چیک بھی کرو گے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اوکے جی، اور اس ریڈنگ کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے، اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے جو میں نے بتائے ہیں اس کو بھی کر لینے ہیں، اور ان کی املا بھی کر لینی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔